نے کنسٹرکشن کے لیے انسینٹیوز دیے تھے، اس میں اب تک مجھے بڑی خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ 186 ارب کے پروجیکٹس ایف بی آر کے پورٹل کے اوپر رجسٹر ہو چکے ہیں، اور جو رجسٹر ہونے ہیں جو ڈرافٹ فارم میں ہیں وہ ہیں 116 ارب کے کنسٹرکشن پروجیکٹس پنجاب کے اندر۔ اس کے علاوہ 163 ارب کے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں اور 136 ارب کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کی ابھی اپروول کا پروسیس چل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب میں اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی وہ تقریباً 1500 ارب روپے کی ایکٹیویٹی، جس کی وجہ سے 2.5 لاکھ نوکریاں پنجاب کے اندر ہوں گی۔ اسی طرح کے باقی پروجیکٹ صوبوں کے اندر بھی پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، پختونخوا کے اندر، کراچی میں اور بلوچستان کے اندر بھی۔ جو دوسری ہم نے اپنے کنسٹرکشن سیکٹر کو جو ہم نے انسینٹیوز دیے تھے، جس میں خاص طور پہ ہمارا تھا کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اپنی تنخواہوں کے اندر گھر کے لیے پیسے نہیں دے سکتے، تو ان کے لیے ہم نے پھر پیکیجز دیے تھے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ، اور اس میں جو سب سے پہلی ہمیں کامیابی ہوئی وہ فور کلوجر لا۔ یہ بدقسمتی سے بڑا لیٹ اپروو ہوا، اس کے لیے ہمیں دیر لگی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ فور کلوجر لا اب اپروو ہو گیا، عدالت سے پاس ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے اب پہلی دفعہ پاکستان میں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر بینکس فائنینس کر رہے ہیں۔ بینکوں نے بھی اب تک جو ہمارے سے اور اسٹیٹ بینک سے اگری کیا ہے کہ بینکس نے جو ٹوٹل پیسہ دسمبر 2021 تک انہوں نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہے اب تک 378 ارب روپیہ۔ 378 ارب روپیہ بینکس نے فیصلہ کیا ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے لیے انہوں نے سیپریٹ رکھا ہوا ہے، اور یہ ہے اگلے دسمبر تک۔ جو مارک اپ کے لیے جو انٹرسٹ کے لیے جو ہم نے سبسڈی دی ہوئی ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں، 5 مرلے کے گھر پہ جو سبسڈی ہے وہ 5% کے اوپر کیپ ہو جائے گا، یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہوگا وہ 5% سے زیادہ نہیں ہوگا 5 مرلے کے گھر پہ، اور جو 10 مرلے کا گھر ہے اس کے اوپر 7% سبسڈی اگلے 5 سال تک، یعنی 7% سے اوپر نہیں ان کو خرچہ انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ جو ہماری گورنمنٹ نے 30 ارب روپے کی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کو ہم سبسڈیز دیں گے، تو یعنی جو پہلے 1 لاکھ گھر بنیں گے لو کاسٹ کے، یہ جو ہم نے جو غریبوں کے لیے جو ہم نے فیصلہ کیا، پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ پر گھر ایک گرانٹ ملے گی، تاکہ ان کا خرچہ اور نیچے آئے، اور جو انہوں نے پھر یعنی جو اپنے کرائے پہ جو وہ کرائے پہ پیسہ خرچ کرتے تھے وہ چلا جائے گا گھر کی قسطیں دینے پہ، تاکہ ان کا گھر بھی اپنا ہو جائے اور ان کو کرائے کی جگہ قسطیں چلی جائے۔ تو اس کو افورڈیبل بنانے کے لیے 3 لاکھ، پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ پر گھر سبسڈی ملے گی۔ جو اور بھی بہت اس ٹائم میں اس سال جو بڑا کارنامہ ہوا وہ آٹومیٹڈ اپروول رجیمز ہیں۔ ہم نے سی ڈی اے کے اندر، میں ان کو خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں، سی ڈی اے کو، ایل ڈی اے کو، پنجاب نے اور کے پی نے یہ آٹومیشن کے اوپر بہت زبردست کام کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اتنی مہینے اور سال لگتے تھے اپروولز پہ، وہ اب ہفتوں کے اندر یہ آٹومیشن کی وجہ سے ہو جائیں گے۔ تو ان کو خاص طور پہ یہ 3 صوبوں نے بڑا زبردست کام کیا اس پہ۔ اس کے علاوہ جو ماسٹر پلانز بن رہے ہیں شہروں کے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں ان کے اندر پرانے ماسٹر پلانز ہو چکے ہیں، شہر اتنے بڑھ چکے ہیں، ماسٹر پلانز کو آؤٹ لیو کر چکے ہیں، تو ہم سارا فیصلہ کیا گیا کہ سارے بڑے شہروں کے اوپر
ہم ان کے ماسٹر پلانز نئے ماسٹر پلانز بنائیں گے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور فوڈ سیکیورٹی کا آگے پاکستان کو بہت بڑا پرابلم آ سکتا ہے، کیونکہ جو ہم نے جس پہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ، جو ایگریکلچر کے لیے زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے ماسٹر پلانز روکنے کے لیے شہروں کا پھیلنے کا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور شہروں کے اندر بھی ان کو امیونٹیز پرووائڈ کرنے کا، سیوریج سسٹم اور پانی، یہ تب ہی ہوگا جب شہروں کی ماسٹر پلانز بنیں گے. تو یہ بھی اس کی بھی ٹائم لائنز کے ساتھ شہر ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ لینڈ ریکارڈز کی ڈیجیٹائزیشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں کیسز میں، زمینوں کے کیسز ہوتے ہیں، ڈسپیوٹس ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پہلا فیز کے اندر 3 بڑے شہر کراچی، لاہور اور اسلام آباد، ان 3 بڑے شہروں کی انشاءاللہ اگست تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ڈیجیٹل ایشو ہی ختم ہو جائے گا، یہ جو زمینوں کا یہ جو پرابلمز آتے ہیں. اور ساری گورنمنٹ لینڈز کی، جتنے بھی گورنمنٹ کی زمینیں ہیں، ان کی ڈیجیٹائزیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کی اداروں کو خسارے ہوئے ہیں، وہ قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ سود دے رہے ہیں قرضوں پہ، لیکن انہی اداروں کے پاس اربوں روپے کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن صرف یہ پرابلم ہے کہ کیونکہ لینڈ ریکارڈز ان کے ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ زمینوں کو بیچ کے وہ یعنی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب جو سب سے زیادہ جس کے لیے ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑی انتظار کر رہی تھی اس چیز کے اوپر، تو میں ان کو یہ نئے سال کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فکس ٹیکس رجیم تھی وہ 31 دسمبر 2021 تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے، تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے یہ تو آپ کے پاس 1 سال ایکسٹرا آ گیا. دوسرا جو ایک اور ایگزیمپشن جس کو سیکشن 111 کہتے ہیں، جو ڈسکلوزنگ دا سورس آف انکم آف انویسٹمنٹ، یعنی جو آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں، اس کی ہم نے ایکسٹینشن 30 جون 2021 تک کر دی ہے. پھر جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی 30 سپٹمبر 2023، اس کو 1 سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا ہے. پھر چوتھی چیز جو ایگزیمپشن فار ڈسکلوزنگ سورس آف انویسٹمنٹ فار بائرز، جو خریدار جن کو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم، اس کو بھی ہم نے 31 مارچ 2023 تک ایکسٹینشن دے دی ہے. تو یہ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کو مسئلہ پڑا ہوا تھا، کیونکہ جب ہم نے انسینٹو پیکج دیا، کووڈ کی وہ پیک تھی، وہ پیکج کو ٹائم لگا لوگوں کو ابزارب کرتے ہوئے، تو وہ ہم 3-4 مہینے نکل گئے. تو اصل میں بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے. مجھے خوشی ہے اینڈ میں کہ ہماری جو ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں، اور سیمنٹ کی سیلز کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے پاکستان میں. اور یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے کنسٹرکشن کی جو اپریل 20 تب ساری دنیا میں بند تھی کنسٹرکشن، ہم پہلا وہ ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اپنی کنسٹرکشن کو کرونا کے لاک ڈاؤن کے باوجود کھولنے کا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو بڑے دنیا مثلا ہندوستان میں بہت مشکل حالات ہیں، ان کی اکانومی نے بڑا سفر کیا ہے، اور بھی ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو برے اثرات اکانومی پہ آئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن کو جلدی کھولنے کی وجہ سے ہماری جو نیگیٹو، جو منفی امپیکٹ پڑنا تھا اکانومی میں، وہ نہیں پڑا. اور ہمیں اتنا برا حالات تو سب کو، سارے دنیا نے کرونا کی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نقصان ہوا. پاکستان میں بھی خاص طور پہ سروس انڈسٹری میں بڑا نقصان ہوا، لیکن شکر ہے کہ یہ کنسٹرکشن ایک ایسی، اس کو کھولنے سے
پاکستان باقی دنیا سے بہت بہتر نکلا ہے کورونا کی کرائسس سے. تو ایک تو یہ، اور یہ انڈیکیشن اب سٹیل پہ بھی ہے، اور اس کے اوپر بھی اب ہم نے آج ڈسکس کریں گے بعد، کیونکہ سریے کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں. اس کا جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی، اس کے بعد ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے. تو بس آخر میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1960 کی دہائی کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کا، انڈسٹریز کو اس لیے اٹھانے کا کہ اس سے ہمارے ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی، اس سے ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں گے، اس سے ہم سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ایک ینگ پاپولیشن ہے، ان کو روزگار دے سکیں گے. تو کنسٹرکشن کو ہم پورا بیک کریں گے. میں پھر آپ اپنی کمٹمنٹ رکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ ایکسٹینشنز دی ہیں انسینٹیوز میں، لیکن آگے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو پورا بیک کریں گے، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی ریڈ ٹیپ ہے راستے میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی، وہ دور کریں گے. خاص طور پہ جو ہمیں خوشی ہے کہ بڑا دیر لگی ہمیں یہ فور کلوجر لاء کو عدالت سے اس سے پازیٹیو ورڈکٹ لینے میں بڑا ٹائم لگا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ افورڈیبل ہاؤسنگ، یعنی وہ طبقہ جو کہ گھر کیش دے کے نہیں خرید سکتا تھا، یہ پہلی دفعہ کہ ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر آپ خرید سکیں. اور بینکس بھی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی بینکس بڑی آگے نکل چکے ہیں یہ ہاؤس فائنینسنگ کے اندر. ہم ان کو اور باقی بینکس کو بھی میں آج تاکید کروں گا کہ یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان عوام کو اعتماد میں لے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا پہلے 1 لاکھ گھروں کے لیے 3 لاکھ روپے فی گھر گرانٹ دیں گے. بینکس نے تعمیراتی شعبے کے لیے 378 روپے مختص کیے ہیں. اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کا تعمیراتی شعبے سے متعلق اظہار خیال. ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں 163 ارب روپے کے تعمیراتی منصوبے شروع ہو چکے ہیں. پہلے 1 لاکھ گھروں کے لیے 3 لاکھ روپے فی گھر گرانٹ دیں گے. پہلے مرحلے میں 1 لاکھ گھر تعمیر کیے جائیں گے. پنجاب میں 2.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی. کم لاگت گھروں کے لیے بینک ہر ممکن معاونت کریں گے. تعمیراتی شعبے کے لیے فکسڈ ٹیکس رجیم میں 31 دسمبر 2021 تک توسیع کا اعلان کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان تعمیراتی شعبے میں ترقی کے لیے اور 2020 اور 21 کے اہداف کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا پہلے 1 لاکھ گھروں کے لیے 3 لاکھ روپے فی گھر گرانٹ دی جائے گی. بینکس نے تعمیراتی شعبے کے لیے 378 ارب روپے مختص کر دیے ہیں. پنجاب میں 163 ارب روپے کے تعمیراتی منصوبے شروع بھی ہو چکے ہیں، اور اسی سلسلے میں پہلے 1 لاکھ گھروں کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا، اور اس حوالے سے 3 لاکھ روپے فی گھر گرانٹ دی جائے گی. پہلا مرحلہ جو ہوگا اس میں 1 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب میں 2.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی، کیونکہ تعمیراتی شعبے سے وابستگی کے حوالے سے نوکریوں کی جو اسے ڈھونڈنا ہے، اس میں جو مشکلات تھیں اس میں کمی واقع ہوگی، اور آنے والے دنوں میں تعمیراتی صنعت سے وابستہ افراد کے لیے روزگار کھلنے کے مواقع فراہم ہوں گے. پنجاب میں 2.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی.